اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ تم تقدیر کو مانتے ہو، تو جب تم تقدیر کو مانتے ہو تو اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ چلو تم اس پہاڑ پہ چڑھو اور اپنے آپ کو گراؤ، دیکھتے ہیں کہ تم ہلاک ہوتے ہو یا نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بندوں کو امتحان میں ڈالنا یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالیں، اور ملعون یہ شان صرف اللہ کو زیبا ہے۔ تو یہ ہمیں زیبا تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کو امتحان میں ڈال دیں کہ میں اوپر چڑھوں اور گروں اور اللہ کو امتحان میں ڈالوں کہ وہ مجھے بچائے۔ تو شیطان کے بہت سارے پینترے ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کو آج کل بھی آپ دیکھیں نا وساوس میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور لوگ ان وساوس کے اندر جو ہے پریشان رہتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ جبکہ کامل شخص وہ ہے جو اپنی اصلاح کی فکر کرے، جو اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات میں دل میں خیالات ہیں، معاملات ہیں، تو ان کا اظہار کرے، عامل بعمل لوگوں سے جا کے اس کی بات کرے، علماء سے پوچھے، تاکہ اس کا ویو بالکل صاف ہو۔ ہم تو ان لوگوں کے پیروکار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، کہ جنہوں نے زندگی میں بھی جو ہے جن کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے لوگ دین پہ آئے، اور جن کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی جب ان کو موت آئی تو بھی وہ لوگوں کو دین پہ ڈال گئے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب صحابہ کرام کی جماعت غزوہ پہ نکلی، جہاد پہ نکلی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ہو لیے اور کہا کہ مجھے ساتھ لے چلو، اور جب میرا انتقال ہو جائے جب تک تم جاؤ گے تو مجھے وہاں تک ساتھ لے کے جانا میرے جنازے کو، اور جب تم وہاں قیام کرو تو میری تدفین کر دینا۔ تو صحابہ کرام نے یہی کیا۔ جہاد کے دوران حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جب قسطنطنیہ کے ساحل پہ پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈالا، تو جنازہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ لے کے چل رہے تھے، تو ساحل کے کنارے پہ پہنچ کے، جو اب انقرہ ہے ترکی، تو انقرہ کے کنارے پہ ساحل پہ پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی۔ تو صبح کو جو ہے سارے وہاں کے علاقے کے جو لوگ تھے، بستی والے، وہ آئے اور کہنے لگے صحابہ کرام سے کہ یہ کس شخص کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، یہ ان کی قبر ہے۔ کہنے لگے ہم ساری رات یہ دیکھتے رہے کہ اس قبر سے نور اٹھتا تھا، آسمان کی طرف جاتا تھا، پھر نور واپس قبر میں آتا تھا، پھر قبر سے نور اٹھتا تھا اور آسمان پہ جاتا تھا۔ ساری کی ساری بستی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ وہ صحابہ کرام کے جن کا جینا بھی جو ہے انسان کو مسلمان کر دے، اور جن کا دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے ان کا مرنا بھی مسلمان کر دے، تو ہم لوگوں کو تو اپنی جو حقیقت یہ ہے کہ اخلاقیات معاملات میں ہم لوگ اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ ہمارے تو زندہ رہنے سے بھی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اصلاح کروائیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دیں، اپنے نفس کی اصلاح ہو۔ اصل چیز تو یہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں کامل شخص وہی ہے کہ جس کی اصلاح ہوئی بھی ہو، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ تو انسان کو جو ہے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے اسی امر کی ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے، اور اللہ والے جو ہے ساری بات یہی ہے کہ اسی پہ زور دیا کرتے تھے، کیونکہ جو شخص مخلوق کے اندر اپنا مقام چاہتا ہو کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، عالم ہو بے عالم ہو، کسی بھی نسبت میں چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کا مقام حاصل ہو جائے، اس کی واہ واہ ہو جائے، تو معرفت اللہ، اللہ کا قرب ایسے شخص کے اوپر صوفیہ کرام فرماتے ہیں حرام ہے۔ جو لوگوں کے اندر اپنا مقام چاہتا ہے، تخت اور تختہ، مرنے کے بعد تو تختہ ہے، ٹھیک ہے تمہیں تخت دنیا میں مل گیا، اب تختے پہ آ جاؤ، رہ کیا گیا، ختم ہو گیا۔
تو مخلوق کے اندر جو ہے مقام نہیں، اللہ کے ہاں مقام چاہیے۔ انسان کو اپنے آپ کو جو گرانا ہے، اپنے نفس کو جو مارنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے مارنا ہے۔ اور نفس کے اوپر قابو صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب کوئی رہبر موجود ہو، اصلاح کرنے والا موجود ہو، وہ اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہو، کب اسے غصہ آ رہا ہے، کب غصہ نہیں آ رہا، ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہو۔ صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بات بتایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے، تو ان سے روزہ جو ہے ٹوٹ گیا، تو بیوی کے ساتھ تھے تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی اب جو ہے نا آپ کو وہی 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس معاملے میں میں کمزور ہوں، اسی وجہ سے تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ میرا یہ روزہ ٹوٹ گیا، تو میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ تو کفارہ 60 مسکینوں کا کہا کہ 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلاؤ۔ کہا آپ کو پتہ ہے میں تو اتنا غریب ہوں، کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ فلاں صحابی سے جاؤ، وہ ان سے بولو زکوٰۃ دیں تمہیں، اور زکوٰۃ کے پیسے سے پھر تم جو ہے یہ کفارہ ادا کرنا، جو بچ جائیں اس کو خرچ بھی کر لینا۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ اپنے اندر کے معاملات تک کو کھول کے بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے بلی ہوتی ہے نا، وہ پخانے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور سمجھتی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ مرید کا جب ایسا معاملہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے مرید کو، کہ جب تک اپنے عیب شیخ سے بیان نہیں کرے، جس سے اصلاح کروانے کے لیے گیا ہے ان سے عیب بیان کرے، کہتے ہیں میرے اندر یہ عیب ہے، نہیں تو بیعت ہونے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، تعلق کسی سے قائم کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ دعائیں لینی ہیں تو بھائی ایسے دعائیں بہت سارے لوگ ہیں، آپ دعائیں کراتے رہو۔ تعویذ ہے جی، تعویذ لینے آ گئے، دعائیں کرانے آ گئے۔ اصلاح کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے اخلاقیات، معاملات، معاشرت، معیشت یہ سدھر جائیں اور تعلق مع اللہ جو ہے اس کو حاصل ہو جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بہت کم لوگ جو ہے اصلاح کے لیے آتے ہیں، اکثر لوگ آ جاتے ہیں بھائی تعویذ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ برکتی بیعت نہ ہو، تعلق رکھے تو فائدہ ہے۔ شیخ کو آگاہ کرتا رہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، بھائی بتائے کہ میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر بڑائی ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں جو ہوں حق تلفیاں لوگوں کی کر دیتا ہوں، تبھی تو جا کے اصلاح ہوگی۔ آپ ڈاکٹر کو جب تک اپنا مرض نہیں بتاؤ گے تو وہ آپ کا علاج کیسے کرے گا؟ وہ تو علاج نہیں کر سکتا۔ اصل ہم لوگوں میں سب میں کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی اصلاح کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، اپنی برائیوں کو ختم کرنے کے اوپر کوئی ہماری توجہ نہیں ہے۔ بس اللہ پاک جو ہے جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے ذکر کی طرف آدمی توجہ دے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور ذکر کا الگ فائدہ ہے، بیعت ہونے کا، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کا الگ فائدہ ہے۔ خالی آپ بیعت ہو گئے، ذکر نہیں کیا تو بھی فائدہ نہیں ہے۔ خالی آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کا تو فائدہ ہوگا، لیکن جو آپ اصلاحی تعلق قائم نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہوگی۔ تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، اور جو بتائیں بڑے اللہ والے جس سے تعلق ہے اس پہ چلے۔ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں آیت الکرسی جو ہے 21 مرتبہ پڑھتا تھا، اور مجھے جاتے ہوئے ایسا لگتا کہ میرے پیچھے جو ہے مسجد جاتے ہوئے کئی دن تک ایسا ہوا کہ بھئی میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، چل رہا ہے، باقاعدہ مجھے لگتا تھا، اور میں توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن میں پھر دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن میں پتہ چلتا تھا کہ یہ چل رہا ہے۔ میں آیت الکرسی بھی پڑھتا تھا اور عمل بھی کرتا تھا۔ جب میں نے حضرت کو لکھ کے بھیجا کہ حضرت ایسا معاملہ ہے، حضرت نے کہا یہ اب یاد نہیں آ رہا کیا، ایک آیت بتائی کہ یہ پڑھو اور 3 بار صرف آیت الکرسی پڑھنا۔ کہاں حضرت خود فرماتے تھے مفتی ظفر علی خان صاحب، میں تو اتنی بار پڑھتا تھا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت کے کہنے پہ 3 بار آیت الکرسی پڑھی اور وہی آیت 1 بار پڑھی،
وہ دن ہے آج کا دن ہے، آج تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، ظاہر ہے ایک نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا کرم نوازی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اللہ جو کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔